مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ کیا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ یہاں میں 3 دن کے مدنی قافلے میں آیا ہوں اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور یہاں الحمدللہ مدنی مذاکرہ آج پہلی مرتبہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کا موقع ملا، اور باپا جان ایسے تربیت کرتے ہیں جیسے ماشاءاللہ ہمارے والدین ہمیں بتاتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کے اندر اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے یہ عطا ہوتا ہے۔ تو مدنی مذاکرہ جو ہے علم و حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ ایسی ایک صحبت مل رہی ہے ہم کو، انشاءاللہ یہ آنے والی نسلیں یاد کیا کریں گی کہ ایک دعوت اسلامی قائم ہوئی تھی، انہوں نے ایسے ایسے کام سار انجام دیے ہیں، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ خصوصی خواہش تھی کہ دلکش خوبصورت نظارے دیکھیں اور پیر صاحب کی زیارت کریں۔ میری خوش نصیبی اتھائی یہ پہلی باری ایسے دل کریں دے جو اتھائی سارا سال ہی میں رہ بنا۔ ہمارے علاقے میں وہ دیہاتی علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں جو ہے ماشاءاللہ وہاں جامع بھی بنا ہوا ہے دعوت اسلامی کا، اور وہاں لوگ دعوت اسلامی کو جانتے ہیں، لیکن پھر صاحب کے جو روحانیت ہے وہ ٹیو میں ہم ماشاءاللہ ہم نے اپنا اجرا ہے وہاں بھی میں نے رکھا ہوا ہے۔ مدینہ مذاکرہ وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور محلے والے جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں ان کو بھی ہم بلاتے ہیں، اور اب مدینہ مذاکرہ وہاں بھی دیکھتے ہیں۔ اور بھی علاقوں میں مدنی قافلے میں جاتے، لیکن یہاں پر آنے کا ذہن بنا کہ باپا جان کی صحبت میں رہیں گے، محرم الحرام کا مقدس مہینہ یہاں پر ایام، خصوصی ایام یہاں پر گزاریں گے۔ یہاں پہ آ کر ایسے لگتا ہے کہ ہم وطن کون سی دنیا میں آ گئے، باہر جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہی مجھے یہ امامہ میں نے سر پر سجایا اور میں نے داڑھی رکھی۔ امیر اہل سنت کے فیض کی وجہ سے الحمدللہ میرے پہ یہ کرم ہوا کہ میں نے فجر کی نماز میں 4 ماہ میں الحمدللہ قرآن پاک پورا کمپلیٹ کیا۔ گھر سے فون آیا تھا میری والدہ کی طبیعت خراب ہوگی، تو دعا کی یا اللہ اس فیضان مدینہ کی سرزمین کا واسطہ میری والدہ کو شفا دے، تو فون آیا کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت سے یہاں پہ حاضری ہوئی تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے میں مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی بات مجھے اچھی لگتی ہے کہ یہاں پہ اسلامی بھائیوں کو جو لہجہ ہے، جو ان کے خلاق ہے، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدینہ مدینہ، یہ سب جو جملے ہیں یہ الحمدللہ کھینچ کے یہاں تک لاتے ہیں ہمیں۔ باپا کی شفقتیں ہیں کہ باپا نے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ قائم فرمایا ہوا ہے، اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ، اور اس کے بعد یہ ہمارے ذمہ داران ہیں، ہمیں الحمدللہ یہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے۔ میں لوگوں کو یہی پیغام دوں گا، سب فرسٹ آف آل تو میں نابینا اشکال نسل میرے پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی کوئی نابینا سن رہا ہے تو میں یہی کہوں گا، یار دنیا کو چھوڑو، دنیا میں کچھ نہیں ہے، اس مرشد کی بارگاہ میں آ جاؤ، جو ملنا ہے دین ملنا ہے تو یہیں سے، دنیا ملنی ہے یہیں سے۔ میرے باپا نے وہ کچھ دیا، میں خود کہتا ہوں مجھے میرے پیر نے وہ کچھ دیا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کہیں بھی نہیں پایا۔ درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ۔ درخت اور پودے اللہ پاک کی نعمت ہے کہ ہمیں دھوپ سے بچا کر سایہ فراہم کرتے ہیں۔ جہاں درخت زیادہ ہو وہاں ماحول ٹھنڈا رہتا ہے۔ سوچئے اگر درخت نہ ہوتے تو ہم کتنی نعمتوں سے محروم ہوتے۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینہ، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی ما بعد۔
وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آپ رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی ہو، ورنہ نہیں کھا سکتے. مسجد میں کھانا پینا آ گیا، نیت نہیں کی تھی، اب کر لیجئے، پھر کھانا پینا جائز ہو جائے گا. البتہ ثواب اسی صورت میں ملتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے. بہتر طریقہ یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کر لیں اور اب کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، ہو سکے تو 2 نفل پڑھ لیں یا وقت کی نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی. تو کچھ بھی کر کے عبادت یا کم از کم 12 درود شریف ہی پڑھ کے پھر بھلے آپ کھائیں پئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1444 ہجری کے محرم شریف کی آج 7ویں رات ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 3 سے فرمان نانا حسین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ نمبر 7. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاند رات بلکہ ان سے پہلے اگلی رات سے ہی وہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. انشاءاللہ یہ 11ویں رات تک رہے گا. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بابا جان کیا ہم بدھ کو ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ بدھ کے دن ناخن کاٹنا جائز ہے اور اس کے فضائل بھی بیان ہوئے اور اس کی یعنی اس سے بچنے کی بھی بیان ہوا ہے. اس میں بس وہی ہے کہ جہاں مطلب یہ دونوں صورتیں ہوں نا تو وہاں جو بچنے والا معاملہ ہوتا ہے نا اس کو اختیار کیا جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹے جائیں کہ اس سے وہ کوڑ سفید داغ یہ نکلنے کا خطرہ ہے. منگل کو غروب آفتاب سے بدھ شروع ہو جائے گی، بدھ کے غروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے تک بدھ رہے گی، تو یہ بدھ میں ناخن نہ کاٹا جائے، بہتر ہی ہے. کاٹے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال آیا ہے کہ نمازوں میں سورتوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ اگر کوئی 2 سورتوں کے درمیان والی سورت جان بوجھ کر چھوڑ دے
یا بھول کر چھوٹ جائے تو نماز کا کیا حکم ہو؟ کوئی صورت جیسے کہ بڑی تھی اور اب بیچ میں اس کے فوراً بعد کوئی چھوٹی تھی تو اب تو اس کو پڑھنا چاہیے. اگر بلا وجہ اس کو چھوڑے گا کہ یاد بھی ہے پھر بھی چھوڑ دی تو مکروہ تنزیہی ہے. بہتر ہے کہ نہ چھوڑے. چھوڑ دی تو گناہ نہیں ہے, نماز بھی ہو جائے گی. اور اگر اس کے بعد کوئی بڑی صورت ہے تو اب اس کو چھوڑ کر تو پھر چھوٹی کی طرف جانا ہے تو چلے جائے, تو اب وہ کرات نہیں ہے. کیا شہیدوں میں بھی درجات ہوتے ہیں اور افضل شہید کون سے ہیں؟ چلو شہید کی قسمیں ہیں نا, ایک تو ہے شہید فقہی, ایک ہے شہید حکمی. اب جیسے ہمارے امام علی مقام امام حسین اور آپ کے رفقا جو میدان کربلا میں شہید ہوئے تو یہ شہید فقہی تھے یہ حضرات, کہ آلات حرب سے وہ شہید ہوئے. وہ دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے یا دشمنوں نے ان کو ظلماً شہید کیا تھا. یہ شہید فقی. اور شہید حکمی جیسے کسی پر دیوار گر گئی, کسی کو سانپ نے ڈس لیا, کسی کو کوئی آگ میں جل کر فوت ہوا, کوئی پانی میں ڈوب کر وفات پا گیا مسلمان, تو یہ سب اس طرح کی اور بھی اقسام ہیں کہ یہ شہید ہیں. ان میں بہار ارشد نے یہ لکھا ہے کہ شہید کے جو فضائل ہیں وہ ان کو ملیں گے, ہے نا. جو حکمی شہید ہے اس کو بھی ملیں گے. البتہ یہ کہ ان شہید فقی کا جو ہے نا کہ ان کا یعنی کہ خون جو ہے وہ جو نکلتا ہے زخموں سے تو جب تک بدن پہ رہتا ہے وہ پاک ہوتا ہے, اور ان پر غسل ضروری نہیں ہے نا, غسل بھی فرض نہیں ہے. اور کفن وہ انہی کے کپڑوں میں اس کو دفن کیا جا سکتا ہے. بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 863 863 مسئلہ نمبر 16 یعنی 16. شہید کے بدن پر جو چیزیں ہیں وہی شہید فقہی کا ہی ہے جو رائے خدا میں قتل کیے گئے. شہید کے بدن پر جو چیزیں از قسم کفن نہ ہوں, کفن کی قسم سے نہ ہو وہ اتار لی جائیں. مثلا پوستین, زیرے, ٹوپی, خود, ہتھیار, روئی کا کپڑا, اور اگر کفن مسنون میں کچھ کمی پڑے تو اضافہ کیا جائے اور پاجامہ نہ اتارا جائے. اور اگر کمی ہے مگر پورا کرنے کو کچھ نہیں تو پوستین اور روئی کا کپڑا نہ اتاریں. شہید کے سارے کپڑے اتار دینا, شہید کے سب کپڑے اتار کر نئے کپڑے دینا مکروہ ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت تو کپڑا بھی اذخر گھاس, بدن چھپاتے تھے تو پاؤں کھلتے تھے, پاؤں چھپاتے تھے بدن شریف, سر مبارک کھل جاتا تھا. پھر یہ کہ وہ پاؤں مبارک پر ایک جو خود رو گھاس ہوتی ہے وہ آپ کے کفن کے طور پہ یعنی کہ اس حصے پر بچھائی گئی تھی, پایا گیا. تو یہ کیسے مظلوم شہید تھے یہ بھی. اللہ ان سب شہیدوں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے. آمین. ہمیں مدینہ منورہ میں زیر گنبد خضرا محبوب کے جلووں میں شہادت نصیب ہو جائے. البتہ یہ کہ جو شہید حکمی کے لیے یہ کہ اس کا مسنون, غسل, کفن یہ سب ہوگا, بلکہ وہ فرض ہے, فرض کفایہ ہے نا جو غسل, یہ اس کا ہوگا. تو یوں شہیدوں کی اقسام اتنی ہیں کہ یہاں تک کہ جو شہید ہونے کی تمنا کرتا رہے تو وہ بھی شہید. جو کسی مرض میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, وہ بھی شہید. اگر اسی مرض میں یہ فوت ہو گیا تو, ورنہ پھر گناہ کی معافی. مریض کو تو چاہیے کہ یہ پڑھ ہی لے. اسی طرح جو اذیت ناک بیماری میں فوت ہو وہ بھی شہید. جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو وہ بھی شہید. اللہ کی رحمتیں
بس بہت ہیں مسلمان کے لیے. قدم قدم پر اس کے لیے وہ ایسے امراض ایسے معاملات رکھے گئے ہیں کہ اس کو شہید ملے. کثرت سے درود شریف پڑھے اس کے لیے بھی شہید فقہی اور ہے جو دشمن کے ساتھ جیسے لڑتے ہوئے جہاد میں وہ شہید ہوتے رہے اور اب بھی جو ہوں اس طرح جہاد میں، تو وہ شہید فقہی. افضل شہید تو ظاہر ہے کہ شہید فقہی ہوگا نا. افضل شہید اس کی اپنی مطلب راہ خدا میں اس نے جان دی ہے نا باقاعدہ. ان میں اپنے درجات ہیں، جسے ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی شہادت مثالی شہادت ہے نا. 3 دن کی بھوک پیاس، پھر وہ بچے اور خاندان اور دشمنوں نے جو ان کو اذیتیں دی اور جس طرح مطلب اتنے سالوں نے مل کر آپ جناب کو شہید کیا. یہ ظاہر ہے کہ تکلیفیں کتنی زیادہ پہنچائی ان لوگوں نے. پھر خود ان کے اپنے فضائل کے نواس رسول. لیکن اب سب سے افضل شہید کون؟ تو ایک شخص معین کا تو میں بول نہیں سکتا، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی لوگوں نے شہید کیا ہے. اگلی تو ظاہر نبی تو ہر صحابی سے نبی افضل ہے نا. تو نبی پھر نبی کی فضیلت اپنی ہے. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب سید الشہداء، وہ بھی بڑی فضیلت والی شہادت تھی. ناک کان وہ کیا کیا مطلب آپ کے ساتھ ہوا تھا. تو شہداء بدر کے حوالے سے یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ یہ افضل ترین شہداء میں سے ہیں. یعنی جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسجد اشار کے حوالے سے کہ کون وہاں پہ جائے اور نماز پڑھ لے، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اس مسجد کے اندر شہید ہونے والوں کے علاوہ کوئی بھی شہداء بدر کے برابر کھڑا نہیں ہو سکے گا. تو یوں بعضوں کی فضیلتیں اپنی جگہ پر آئی ہیں. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اور سیدتنا ہندہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے. جب انہوں نے صحابیت کا شرف پا لیا تو گناہ بھی معاف ہو گئے. اس وقت تو یہ ذرا ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ کام انہوں نے کیا تھا. ہندہ کے کہنے پر وحشی جو ان کا غلام تھا اس نے وہ کچھ اب آگے اور بھی ہے کچھ مطلب کہ وہ اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے اس نے یہ ترکیب کی تھی ہندہ نے، لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو گئے. تو حضرت وحشی جو تھے انہوں نے مطلب یعنی کہ شہید کیا تھا، اور بہرحال وہ صحابی ہو گئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان پر کوئی بھی زبان نہیں کھول سکتا. زبان کھولے گا تو یا تو جیتے جی کٹ جائے گی یا مرنے کے بعد تو بہت کچھ ہوگا. صحابی خلاص، ہر صحابی یہ نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی ہے. عمر فاروق بھی جنتی، 4 یاران نبی جنتی، صدیق و عمر بھی جنتی، فاطمہ اور علی، عثمان غنی ہے، حسن حسین بھی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی، والدین نبی جنتی، جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارا ملت سنت، میری آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر واقعہ کربلا سے پہلے ہی مشہور تھی؟ کیا اس کی روایتیں تو ہیں. مطلب ابن سعد و طبرانی نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین رضی اللہ عنہ زمین طف میں قتل کیا جائے گا. اور جبریل علیہ السلام
میرے پاس یہ مٹی لائے. انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین کی خوابگاہ یعنی مقتل کی خاک ہے. تف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں. امام احمد نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دولت سرائے اقدس میں وہ فرشتہ آیا، یعنی میرے مکان شریف پر وہ فرشتہ آیا جو اس سے قبل کبھی حاضر نہ ہوا تھا. اس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی دکھاؤں جہاں وہ شہید ہوں گے. پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی یعنی ریڈ مٹی پیش کی. تو اس قسم کی وہ سوانح کربلا میں یہ روایتیں نقل کرنے کے بعد دکھا ہے اس قسم کی حدیثیں بکثرت وارد ہیں. کسی میں بارش کے فرشتے کی خبر دینے کا تذکرہ ہے، کسی میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو خاک کربلا تفویض کرنے یعنی دینے اور اس خاک کے خون ہو جانے کو علامت شہادت امام رضی اللہ عنہ قرار دینے کا تذکرہ ہے. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہادت کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا اس کا تذکرہ فرمایا. اور یہ خبر شہادت کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے عہد طفولیت یعنی بچپن شریف سے ہی مشہور ہو چکی تھی اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا مشہد یعنی شہید ہونے کا مقام کربلا ہے. حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا تھا اور اہل بیت علیہم رضوان باتفاق جانتے تھے، سب کے سب جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا حسین ابن مشکل کشا یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جان نثاروں کو سلام آپ کے سب جان نثاروں کو سلام کربلا کے جان نثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام کربلا تیری بہاروں کو سلام کربلا تیری بہاروں کو سلام جان ساری کے نظاروں کو سلام جان ساری کے نظاروں کو سلام اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو اکبر و اصغر پہ جان قربان ہو میرے دل کے تاج داروں کو سلام میرے دل کے تاج داروں کو
सब हुसैनी पर्दादारों को सलाम, सब हुसैनी पर्दादारों को जो हुसैनी काफिले में थे शरीक, जो हुसैनी काफिले में थे शरीक, कहता है अत्तार सारों को सलाम, कहते हैं अत्तार सारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। चंदा करके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की न्यास का लंगर किया। अब लंगर बच गया तो आया उस लंगर के जो बचा हुआ लंगर है उसके इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है, वो इरशाद फरमा दें। लंगर बच गया तो मज़ीद ढूंढे जिनको लंगर दिया जाए। मतलब आबादियाँ तो खैर बहुत हैं, डबल डबल दे दें, ट्रिपल ट्रिपल दे दें, बांट कर पूरा करें इसको। ज़ाहिर है कि अगर पक्का हुआ लंगर है तो ये कब तक रहेगा, या फिर फ्रिज में महफूज कर लें। अगर आपके डीप फ्रीजर हैं कल बांट दें, परसों बांट दें। लंगर बांटना तो है, जबकि बांटने के लिए या लोगों को खिलाने के लिए चंदा किया है, पर एक दाना भी इसका ज़ाया नहीं होना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أخوكم محمود عبد الحميد لديه استفسار يقول: ما المقصود بالصدقة الجارية التي أشار إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وجزاكم الله خيرا. وإياكم. इस हदीस शरीफ की शरह मिरआतुल मनाजिह, इन्होंने वो सदका जारिया वाली हदीस बयान की और अब इसकी शरह पूछिए। तो शरह हदीस जो है मिरआतुल मनाजिह में इस तरह की गई है कि सदका जारिया से मुराद औकाफ हैं, वक्फ शुदा, जैसे कि मस्जिदें, मदरसे, वक्फ किए हुए बाग, जिनसे लोग नफ़ा उठाते रहें। ऐसे ही इल्म से मुराद दीनी तसानिफ, दीनी किताबें लिखी जाती हैं, वो नेक शागिर्द जिनसे दीनी फैज़ान पहुँचते रहें। नेक औलाद से मुराद आलिम आमिल बेटा। नेक औलाद से मुराद ये मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि ऐसा आलिम बाअमल बेटा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसमें जैसे कि बेटे को, नेक बेटे को, आलिम बेटे को जो सदका जारिया करार दिया गया, तो उसकी वजाहत ये कि इसको इनके वालिदैन ने इस पर कोशिश की हो, तरगीब दिलाई हो, इसकी इस तरह की तरबियत की हो। अभी यहाँ तो सूरत हाल है कि मुल्ला नहीं बनना है और बच्चा भाग भाग के छुप के कभी कोई दीनी किताब पढ़ ले, दीनी इज्तिमा में आ जाए, तो अभी ये माँ बाप को कहाँ से इसका सदका जारिया होगा। माँ बाप की रज़ामंदी, रज़ा इलाही के लिए उन्होंने कोशिश की और ये अपने बेटे को इन्होंने ऐसा बनाया, नेक बनाया, आलिम बनाया, इसके लिए कोशिश की, तो ये फिर इनके लिए सदका है जारिया है। तो माँ बाप को कोशिश करनी होगी, कोशिश करनी चाहिए। और वो माँ बाप बड़े मतलब ख़ता पर हैं, भूल पर हैं कि जो अपनी औलाद को रोकते हैं दीनी इज्तिमात से, मदनी काफिलों से। हाँ, कोई मजबूरी है तो वो अलग बात है, लेकिन इसलिए रोकते हैं अगर कि मतलब ये कहीं मौलवी बन जाएगा,
वो दुनिया से कट जाएगा, ये इतनी बड़ी भूल है, इतनी बड़ी भूल है। दुनिया से, आलिम को दुनिया से थोड़ी कटता है, उसके पीछे दुनिया का हुजूम होता है। आलिम इमाम है, जैसे आलिम इमाम है, 150 आदमी उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। जितने आपको नहीं पूछते ना लोग, इतना आलिम को पूछते। माफ कीजिएगा, आपका भी बच्चा बीमार हो तो आलिम से ही दुआ करवाने आएंगे। अंडरस्टूड है? यूं मतलब ये कि उलमा जो होते हैं ये तो बादशाह होते हैं, बादशाह, अगर आप माने तो बेताज बादशाह है, इनकी सुनी जाएगी। क़यामत में भी इनकी चांदी होगी, इनको रोका जाएगा। आप रुकें, लोगों को जाने दें जन्नत में, आप रुकें। जिन्होंने आपकी खिदमत की है उनकी शफात करें, इनको मनसब मिलेगा। उलमा को जन्नत में जब अल्लाह पाक फरमाएगा कि मांगो क्या मांगते हो, उस वक्त भी लोग उलमा के पास हाजिर होंगे। आप फरमाए क्या मांगे, तो उलमा फरमाएंगे ये मांगो वो मांगो। तो उलमा तो बादशाह है, इनको पहचानने में हमने गलती की है। आलिम बाअमल की बड़ी शान होती है और बहुत बड़ा दर्जा है इनका। अगर कोई बाअमल नहीं है लेकिन है आलिम दीन, तो है फिर भी वो अवाम से अफजल ही है। उसके बाद इल्म दीन का खजाना है जो अवाम के पास नहीं होता। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मेरा इलामा साहब तो ये सवाल है कि किस फैद कर दे कपड़े तो इलावा किसी होर रंग दे कपड़े च कफन देना गुनाह है? अल्लामा साहब से वो दो अल्लामा बैठे हैं मेरे तो। पूछा आपसे, मतलब मैं माइनस अल्लामा, जवाब इत्तेफाक से मुझे मालूम है तो अर्ज कर देता हूँ। रंगीन कपड़ों में भी कफन जायज़ है, अलबत्ता बेहतर ये कि इसकी माली हैसियत के मुताबिक जो ईद में जुमा में ये जिस तरह का लिबास पहनता था मरहूम, उस तरह के कीमती कपड़े में उसको कफन दिया जाए। और अफजल कफन सफ़ेद, वाइट। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दूर एक सवाल आया था कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को किसने शहीद किया था? करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के साथ जो था ना, वो मेन तो इब्न साद ये सिपह सालार था, और उसी के लश्कर शर असर ने मतलब इमाम अली मकाम को वो अजियतें दी, पानी बंद किया, और जो सर तने अनवर से जुदा किया वो खौली बिन यजीद ने। शिमर भी आपके कातिलों में उसका भी नुमायां नाम है, शहीद करने वालों में। और असर सबसे जो मुहर्रिक था इसका वो यजीद, आला हज़रत रहमतुल्लाह ने यजीद को यजीद पलीद लिखा है। तो तारीख में ये मिलता है कि यजीद जो था ये असर इसका मुहर्रिक था, क्योंकि इसकी मतलब इन्होंने इमाम अली मकाम ने बैअत नहीं की। ये फासिक व फाजिर और इसने बड़े गुनाहों को रवा दिया, तरह तरह की इस पर मतलब यानी कि बातें हैं। तो इसलिए वो इमाम अली मकाम अगर ऐसे की बैत कर लें तो फिर ये कि इस तरह के लोगों की बैत करना ये एक दस्तूर बन जाए, और फिर ये कि ये गुनाहों को रवाज देने वाला शख्स था तो बड़ा उम्मत को हरज हो जाता। तो इसलिए आपने उसका मतलब इनकार किया। आप लड़ने के इरादे से तशरीफ नहीं ले गए थे, वो तंग कर रहे थे तो आपने हिजरत की, और आखिरकार बहरहाल जो मुकद्दर था वो हुआ। और जीत इमाम हुसैन की हुई, ये हमेशा याद रखिएगा, जीत मजलूम की होती है, जालिम की नहीं। बज़ाहिर जालिम अगर गालिब आ जाए तो क्या हुआ, हकीकत में जीत
इमाम हुसैन की। न शिमर का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही। जो नाम जो रहा तो नाम हुसैन का, इसे याद रखती है करबला। आज चर्चे इमाम हुसैन के, यजीद के नहीं है, शिमर के नहीं है। अगर हैं भी तो लोग इनको मलामत कर रहे हैं, बुरा वाला कह रहे हैं, पलीद कह रहे हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के लिए रदी अल्लाह अन्हु कहना ही एक दुआ है। और फिर इनकी नियाजें, इनके इसाले सवाब कितने होते हैं, कितने होते हैं। तो जीत इनकी है। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। हकीकत है, ये मुर्दाबाद है। भले ज़ाहिरी तौर पर अगर इन्होंने गलबा पा लिया तो ये चंद लम्हों के लिए। यही इब्ने साद जो था ना, इब्ने साद, इब्ने ज़ियाद था ये लश्कर का सिपह सालार। इब्ने ज़ियाद तो कूफे का गवर्नर बना था, उसी ने इब्ने साद को गवर्नर सिपह सालार बना कर भेजा था। जी 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 जी। और आप जिसका जिक्र करने का इरादा रखते हैं, ये इब्ने ज़ियाद ही है जो वहाँ पर। जी जी जी, इब्ने ज़ियाद बदनिहाद के कूफे में जो दारुल इमारत, जो गवर्नर हाउस जिसको बोलते हैं, तो उसमें इमाम हुसैन और दिगर शुहदा अलैहिम रिदवान के मुबारक सर शहादत के बाद लाए गए थे। और पूरे 6 बरस के बाद, ज्यादा इनको कोई खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला, फिक्स 6 बरस के बाद इसी नहर फुरात के किनारे पर वो मुख्तार सक़फ़ी के लश्कर के हाथों इब्ने ज़ियाद मारा गया। सिर्फ 6 साल। और बड़ी यानी कि इन लोगों की मौतें जो हैं, जो लिखा हुआ है किताबों में, बड़ी दर्दनाक मौतें हैं। जो जुल्म करते हैं ना, उनमें बड़ी इबरत है। जुल्म करते वक्त आंखें बंद होती हैं, अंधे होते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आती कि असलहे के बल पर जुल्म करना, हुकूमत के बल पर, इक़्तिदार के बल पर, ताकत के बल पर जुल्म करना, ये यजीदियत है। और जुल्म सहना यह हुसैनियत है। और जीत हुसैनियत की है। दुनिया ने देखा, तारीख गवाह है कि जीत हुसैनियत की है। तो अगर किसी से बन पड़े तो मजलूम भले बन जाए, जालिम कभी ना बने, कभी नहीं बने। जुल्म नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी को अजियत नहीं देनी, किसी का माल नहीं छीना, किसी को दिल नहीं दुखाना, बस राहत पहुंचानी है। कोई अगर तकलीफ देता है तो ज़ाहिर नसीब सब्र नसीब हो जाए, सब्र करना है। अल्लाह पाक हमें हुसैनियत पर जिंदा रखे। आमीन या रब। यजीदियत में हमारी नस्लों में से भी कोई ना पहुंचे। आमीन। जिस कदर भी गुत्थियां जिस कदर भी गुत्थियां सारी सुजा दो फरियाद है सारी सुजा दो फरियाद सुन्नत। इसमें एक लफ्ज गुत्थियां आया है, इसका क्या मतलब है? इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। गुत्थियां माने पेचीदगियां। पेचीदगियां भी क्या होती है? ये उलझाव, जैसे नहीं वो आपने देखा होगा, ये धागा मांझा जो होता है, ये बात होगा जो गुत्थ जाता है, उलझ जाता है। तो गुत्थियां, शेर तो मैं भूल गया, वो इस शेर में जो गुत्थियों की फरियाद है कि आप या हुसैन हमारी ज़िंदगी की गुत्थियां जो सुलझा दीजिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक शेर है, जालों पे जाल पड़ गए लिल्लाह वक्त है, मुश्किल कुशाई आपके नाखून अगर करें।
وہ بھی یہی مطلب ملتا جلتا ہی ہے کہ مبارک ناخونوں سے میری زندگی کی گتھیاں سلجھا دیجیے. یہ پیچ جو پڑ گئی ہیں الجھ تو ہماری زندگی بہت الجھی سی ہے. انشاءاللہ ان کی نظر کرم سے، شہیدوں کی نگاہ کرم سے یہ سلجھ جائے گی انشاءاللہ. قسمت میں لاکھ پیج ہوں، قسمت میں لاکھ پیچ 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. بھی اعلیٰ حضرت کی یہ قسمت میں چاہے لاکھ پیچ، یہ الجھنے اور یہ سب یہی معنی میں آ رہا ہے. 100 بل، یہ بل یہ جو مڑتے نا بل 1000 کج، کج مانے ٹیڑھا پن، جو بھی ہے یہ یا رسول اللہ ایک نظر کی بات ہے. تیری ایک نظر کا سوال ہے، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. ایک نظر ڈال دیں گے میری زندگی سنور جائے گی، میری آخرت بھی سنور جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے. یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے. یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے. نور چشم فاطمہ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے. اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ گئے، اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ گئے. ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے. بخت کی ہیں جس قدر بھی گتھیاں، بخت کی ہیں جس قدر بھی گتھیاں، ساری سلجھا دو شاہ فریاد ہے. ساری سلجھا دو شاہ فریاد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سگیتار محمد اظہر اتاری سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. سیدی امیر علیہ سنت سے میں آپ کی بہو کے انتقال پر تعزیت بھی کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے جانشین حاجی عبید رضا اتاری کی مرحومہ زوجہ ام اسید کی بے حساب بخشش فرمائے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر پر رحمت اور رضوان کے پھول برسائے. اللہ پاک ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرمائے، خطاؤں سے درگزر فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ کو، آپ کی تمام آل کو، تمام اہل خانہ اور لواحقین اور گھر والوں کو اللہ پاک صبر اور صبر پر اجر عطا فرمائے. اور بھی کئی اراکین شورا اور اسلامی بھائیوں نے تعزیتی پیغامات دیے ہیں، اصال ثواب کے لیے بھی آئے اور تعزیتی پیغام بھی آئے. ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے جو بھی مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک غریق رحمت فرمائے. میں تھوڑا یہاں کچھ عرض کروں. اصل یہ جو ام اسید تھی، ان کی کنیت ام اسید رکھی تھی، حقیقی ماں نہیں ہے حاجی اسید کی. یہ کہ میں نے دیکھا کہ شروع سے ہی بس کچھ عرص بس تھوڑا ہی رہے، یہ فریش نہیں، باقی یہ ان کو بیماری نے پکڑا. یہ بیچاری اتنی بیماریاں اس نے بھگتی ہیں نا، برس برس سے یہ بس وہ سمجھو کسی کام کی نہیں تھی، ناکارہ تھی، بس بیچاری
پھر ایک عرصے سے تو یہ غالباً حالت عطا میں تھی، تو میرے کو ہوش نہیں ہے تب. یہ میرے بیٹے کا یہ بہت بڑا یعنی کہ امپریشن ڈالنے والا متاثر کن کارنامہ ہے. یہ اس کی خدمت کر رہے تھے، یقین مانے اس کی خدمت ہی کی ہے، یہ کسی کام کی نہیں تھی. یہ زندہ لاش، اور یہ برسوں تک اس نے سنبھالا میرے بیٹے نے، حاجی رضا نے اس کا علاج کرنے میں اپنے طور پر میں نے نوٹ کیا کوئی کسر بھی بیچارے نے نہیں چھوڑی. بہت پیسہ بہایا اس پر، بہت کوشش کی، تاہم یہ اٹھ نہیں سکی، چلی گئی. پھر وہ فریقین یعنی دونوں خاندانوں کی منظوری سے، ہم لوگوں کی منظوری تھی، اور جو یہ اسید جن کا کو نیت رکھی تھی ان کے خاندان کی بھی منظوری سے پھر انہوں نے دوسری شادی کی تھی حاجی رضا نے. اور یہ مطلب پھر لوگ یہ سمجھتے کہ حاجی اسید کی یہ امی تھی. میں نے کہا اس لیے وضاحت کر دوں کہ یہ حقیقی امی نہیں تھی. الحمدللہ وہ باقاعدہ حیات ہیں، اللہ پاک ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین آمین. غلط فہمی دور ہو جائے. بالکل یہ آ رہا ہے اسید کی امی، اسید کی امی، تو بیچارے یہ سمجھتے ہوں گے. تو الحمدللہ اسید کی امی باقاعدہ حیات ہیں اور یہ تشریف لے گئی. یہ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. آمین. ان کے بارے میں مجھے اسید کی جو حقیقی امی ہیں انہوں نے یہی پیغام دیا، یعنی ان کی تعریفیں کی، ورنہ یہ ایک دوسرے کی سوک کرنے کا تعریفیں کریں گے. کہ بس وہ اب میں سب الفاظ تو بول نہیں سکتا، اس میں میرا تذکرہ ہے خیر، لیکن بولا کہ وہ غسل کے بعد ان کا چہرہ خود بخود قبلے کی طرف ہو گیا اور چہرے پر نور برس رہا تھا. انہوں نے مجھے بتایا تحریری پیغام دیا اور بھی کچھ، لیکن میں سب بول نہیں سکتا نا، میرے بارے میں لکھا ہے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، فضل و کرم فرمائے. جو ہیں ان کو بھی اللہ پاک آباد رکھے، آمین، یاد رکھے، ایمان سلامت رکھے، برے خاتمے سے بچائے. سویب انشاءاللہ وہ اعلان تو ہوا تھا، کچھ اس میں تبدیلی آئی ہے حضور. اوروما کے سویم جو اسلامی بھائیوں میں کر دی سویم، یہ عصر کے بعد ہے، اتوار کو اسلامی بھائیوں میں عصر تا مغرب. عصر تا مغرب اتوار کو، مطلب یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں میری بڑی بہو کا سوئیم ہے، اور اصل مغرب کے بعد کا اعلان ہو گیا تھا، توجہ نہیں تھی. پھر حاجی امین نے توجہ دلائی کہ اتنی ساری مخلوق آئے گی، یہ 8 9 10 تو یہاں مطلب فیضان مدینہ سمجھو بھرا بھرا ہوتا ہے. ادھر ادھر سے اتنے سائے بھائی آ کر 3 دن کے لیے ماشاءاللہ ٹھہرتے ہیں. اللہ اللہ کرنے کے لیے آتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہ لوگ مختلف شہروں سے، کراچی کے بھی ہوتے ہیں. تو مغرب کے بعد ان کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. اب یہ کہ مغرب تا عشاء اگر وہ رکھتے ہیں تیجا، جیسا کہ اعلان ہوا تھا سوئیم یا تیجا، تو یہ کھائیں گے کب اور مدنی مذاکرہ کا کیا ہوگا؟ اس لیے وہ پھر عصر تا مغرب کر دیا گیا کہ مغرب کے بعد یہ کھانا کھا لیں جو بھی شرکا ہوں گے. لیکن یہ وضاحت کر دوں کہ یہ کھانا ہماری طرف سے یعنی تیجے کا یا سوئم کا کھانا ہماری طرف سے نہیں ہوگا. یہ تو لنگر رضویہ ہوگا، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس پر، اور بڑی مخلوق ہوتی ہے اس میں. وہ کل آپ اتوار کو دیکھ لیں گے کہ کافی انشاءاللہ تعداد ہوگی. وہ ہماری طرف سے سوئم کا کھانا یہ نہیں ہوگا. یہاں ہم لنگر رضویہ حسب معمول جو ہوتا ہے یہ وہ ہوگا. حضور یہ سوئم کا کھانا نہیں ہے ہماری طرف سے، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سوئم میں کھانا ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، یا اس طرح کے میت کے بعد بھی سوئم اس طرح کھانے کی ترکیب ہوتی ہے. تو اب کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ کر ہی رہتے دنیا بھر میں، تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ یہ کھانا ہو بھی اور وہ شرعاً درست بھی ہو اور اللہ کرے کہ کوئی ثواب کی بھی صورت ہو؟ کوئی صورت اصل دعوت ہے خوشی کے وقت مشروع ہے، بہار شریعت میں یہ لکھا ہے. اب پھر اس میں مزید خلاصے ہیں اس کے. یہ اپنے دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ بھی ہے کہ مطلب ایصال ثواب
کا کھانا جو ہے نا یہ اور ہوتا ہے اور دعوت کا کھانا اور، یوں سمجھ لو. تو ہمارے یہاں بطور دعوت یہ تیجے کو لوگ جمع ہوتے ہیں. تدفین کے بعد لوگ آتے ہیں گھر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو اعلان ہوتا ہے روزہ کھول کے جانا. ہاں دن دیہاڑے روزہ کھلواتے ہیں، میں ہے کچھ کا نہیں پتہ نہیں. روزہ تو وہ روزے میں تو کھایا نہیں جاتا نا، تو غروب آفتاب میں کھانا ہوتا ہے. یہ دن کو کھلاتے، روزہ کھلواتے ہیں، توڑواتے ہیں، جو ان کی مرضی ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ ایسا نہ کریں نا، بھلے کھانا پکائیں اور یہ دفن کرنے کے بعد جو آئے بھلے ان کو کھلائیں، اور تیجے کا کھانا بھی بھلے 100 عاشورے کی نسبت سے 110 دیگیں پکوائیں تیجے کا کھانا، یعنی تیجے کے دن کھانا. لیکن بس تھوڑا نیت بدلنی ہوگی تاکہ یہ کھانا طعام میت نہ رہے. اور اس کی صورت یہ کہ ایصال ثواب کر دیں. اس میت کا ایصال ثواب کرنے کے لیے کھانا کریں گے تب بھی دوسروں کے لیے پھر وہ دعوت کی صورت نہیں رہے گی. جائز تو ہو جائے گا لیکن یہ بہتر ہوگا کہ یہ مساکین اور فقراء کھائیں، ابھی آپ کے رشتہ دار بھی کھا سکیں. ویسے جائز تو ہو جائے گا لیکن یہ کہ بہتر جو صدقہ ہے نا، تو صدقہ بہتر ہے کہ غریبوں مسکینوں کو دیا جائے. صدقہ نافلہ ہے. اب اس کی اور صورت یہ کہ سب کے لیے یہ کھانا وہ اس سے بھی نکل جائے، بہتر بھی رہے، بلکہ یہ کہ بابرکت بن جائے. اس کے لیے پھر بزرگوں کے ایصال ثواب شامل کر لیا جائے. مثلا محرم شریف کا مہینہ ہے، اگر اس میں میت ہو جاتی ہے اور آپ ایصال ثواب تیجا کرنا چاہتے ہیں تو ویسے تو دعوت وہی منع رہے گی، لیکن اگر ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ شہداء کربلا کے ایصال ثواب کی بھی نیت ڈال دیں گے شامل، کہ بھئی کربلا والوں کی نیاز جیسے کر دیا آپ نے تیجے کے دن، تو یہ سب کے لیے باعث سے برکت ہو گیا. اب غریب امیر بلا تکلف اس کو کھا سکیں گے. یہ اس کی صورت علماء کے فتووں سے. حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس میں نے فتویٰ دیکھا ہے کہ یہ میں نے اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ کیا ہے. تو اس طرح آپ کر لیں. ہم نے بھی انشاءاللہ نیت کی ہے کہ ہم ابھی اتنے ساروں کا تو ہم نہیں کر پائیں گے لاکھوں میں تو، لیکن یہ کہ جو اسلامی بہنوں کا تیجا جو ہم نے رکھا ہے وہ کل اپنا بیت البقی جہاں ہمارا گھر ہے تو وہیں ہم رکھ رہے ہیں اس کو. 4 سے 6 اسلامی بہنوں کا تیجے کا سلسلہ رکھا ہے. تو اس میں انشاءاللہ نیت تو ہے کہ ہم شہداء کربلا کی نیاز کھلائیں گے اسلامی بہنوں کو. اور ساتھ میں یہ کہ اب میری بہو کی پھر ایصال ثواب کی نیت تو سب کی ہوگی، پوری امت کی انشاءاللہ، تو میری بہو کی بھی ہو جائے گی، اس میں نیت کر لیں گے. یہ ہم نے پلاننگ کی ہے. یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی یہ اعلان تھا کہ امیر علیہ سنت کی بڑی بہو اور جانشین امیر علیہ سنت کے بچوں کی امی کے سوئم کے موقع پر ایصال ثواب کے اجتماع 6 اگست بروز ہفتہ یہ ذیلی حلقہ سطح پر رکھے جائیں گے، کیونکہ ملک بھر میں ظاہر ہے ایک پورا تنظیمی نیٹ ورک ہے. تو ایصال ثواب کے اجتماع جو ہے وہ ذیلی حلقوں پر اسلامی بہنیں جو ہے وہ اپنے منعقد کریں گی. یہ وہی ٹائم سیم جی سیم ٹائم ہے 2 سے 3 سے انہوں نے 3 سے 5 رکھا ہے. اب ہمارا 4 سے 6 ہے. جی خالی کراچی نہیں ہے نا صاحب، جہاں جہاں یہ اسلامی بہنیں کریں گے انشاءاللہ عالمی مجلس سے مشاورت کے تحت ساری ترکیب بنے گی ایصال ثواب کی. تو کراچی میں اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں بھی ذیلی حلقوں میں یہ اپنے حکومت کریں گے. جی ہاں، ٹھیک ہے. جہاں ہفتے کو سہولت، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں آسانی ہوگی تو اتوار کو کریں گی، یہ اپنی سہولت سے کریں گے. یہ صحیح ہے کہ ساری اگر اس طرف آنے کی کریں گی تو بھی آزمائش ہو جائے گی ہمارے یہاں آنے کی ماشاءاللہ. یعنی آگے جا مطلب کہیں بھی کسی بھی ایسے بزرگوں کی گوشت پاک کے نیاز کی نیت کی جا سکتی ہے. بالکل بالکل. کوئی بھی ایسے نیاز نہیں. حضور خواجہ غریب نواز کی، دیگر اولیاء، صحابہ اہل بیت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کی نیت کر لیں. جزاک اللہ. اب یہ نہیں کہ چلو ربیع الاول ہے تو ہی سارا سال. تو اس طرح یہ تیجے کے کھانے جو لوگ کر ہی رہے ہیں، مطلب تو ابھی تھوڑا یہ کر لیں بس، تو نیت سے آپ وہ اس ایک ناجائز فعل سے بچ جائیں گے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ اس میں ہمارے چند ایک نگرانوں نے بھی میسج کیے ہیں کہ ہماری جو 3 دن کے مدنی قافلے اتوار پیر منگل سفر کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی، بلکہ قافلوں والے بھی نیت کر رہے ہیں کہ ہم یہ قافلوں کا ایصال ثواب بھی پیش کریں گے. انشاءاللہ الکریم. بے شک. جزاکم اللہ خیرہ. جو قافلوں میں بھی کھانا کھائیں اب
उसमें भी साले सवा की नियत कर लें, करबला वालों की, मेरी बहू की नियत भी शामिल कर लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, खाना बरकती हो जाएगा। ये तो फतवा रज़विया में है कि वो बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए जो खाना होता है ना वो बाबरकत होता है, बरकत वाला होता है। और आम आवाम भी इसको तबर्रुक ही बोलते हैं, तबर्रुक के माना भी यही है, बरकत वाला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि उबासी यानी जमाई को रोकने का क्या तरीक़ेकार है? उबासी जब आए तो ये तस्वुर करें कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उबासी कभी भी नहीं आई तो इंशाअल्लाह रुक जाएगी, क्योंकि ये शैतान की तरफ से होती है और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम शैतान के दखल से महफूज है, पाक है। और जब आए, और ये भी तरीका है रोकने का कि ऊपर के दांतों से निचले होंठ को दबा लें इस तरह, या हाथ की जो पुश्त, उल्टे हाथ की पुश्त, इससे रोकें। अगर नमाज पढ़ रहे हैं और उबासी आई तो अब हाथ से जैसे रोकना है, तो अब क़याम में है, जबकि ये उल्टे हाथ पर सीधा हाथ रखा जाता है ना क़याम में, सीधे हाथ से पुश्त रखेंगे। इसके अलावा रुकू सुजूद वगैरह में जब ज़रूरत हुई तो चूँकि उल्टा हाथ भी खुला होता है, उल्टे हाथ से रोक लें। बाहर शरीयत तीसरे हिस्से में रद्दुल मुख्तार के हवाले से है, उलमा फरमाते हैं कि जो जमाही उबासी में मुंह खोल देता है, शैतान उसके मुंह में थूक देता है। हम ये रखते हैं ना जो, तो ये नहीं रखता, थूक खोल देता है। तो जो जमाई में मुंह खोल देता है शैतान उसके मुंह में थूक देता है, और वो जो कहा कहा की आवाज़ आती है वो शैतान का कह कहा है कि उसका मुंह बिगड़ा देखकर ठट्ठा लगाता है, जोर से हंसता है शैतान। और वो जो रुतूबत यानी वो जाग वगैरह निकलता है, ये वो और वो जो रुतूबत यानी थूक या जाग वगैरह निकलती है वो शैतान का थूक है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि आपने जो ये इरशाद फरमाया कि क़याम की हालत में जमाई आई तो सीधा हाथ वो रखे अपना और जी पीठ रखे। ओके, तो अब यहाँ ये इरशाद फरमा दीजिए कि जैसा कि आपने इरशाद फरमाया उल्ट सीधा हाथ इस्तेमाल फरमाने का, तो अगर कोई शख्स नमाज की हालत में क़याम में है और अपना उल्टा हाथ ऐसे इस्तेमाल करता है जिससे अमले कसीर नहीं होता, तो क्या उल्टा हाथ इस्तेमाल करने की वजह से उसकी नमाज टूट जाएगी? अमल कसीर नहीं होता आपने फरमाया ना, इसलिए वो नमाज टूटेगी नहीं। बस बेहतर तरीका वो ये कि सीधे हाथ की क़याम में पुश्त से, ये पुश्त माने पीठ, ये जब भी जमाई रोकनी है यूँ नहीं करना है, उल्टे ये हाथ के उल्टे हिस्से की तरफ से, उल्टा कहूँ सीधा कहूँ क्या कहूँ, हथेली, इसको हथेली बोलते हैं, इसको पुश्त बोलते हैं, तब जाहिरी बात ही नहीं। चित पट सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह वाले आशिकान रसूल का मदनी काफ़िला इस वक्त खानपुर स्टेशन पर मौजूद है और ये मदनी काफ़िला स्टेशन टू स्टेशन मदनी काफ़िले में सफ़र कर रहा है। अब ये यहाँ से आगे रहीम खान स्टेशन पर जाएंगे, वहाँ जाकर इंशाअल्लाह नेकी की दावत पेश करेंगे। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि बाज़ों का ट्रेनें जब आ रही होती हैं तो ट्रेन में पानी ख़त्म हो जाता है, और अगर ट्रेन में पानी ख़त्म हो जाए और नमाज का वक्त भी जा रहा हो तो क्या तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं? और अगर ट्रेन में तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं तो ट्रेन में तयम्मुम करने का तरीका क्या होगा? अगर वाकई पानी पर कुदरत हासिल नहीं है, लोगों के पास भी पानी नहीं है या है तो देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी सूरत है
कि तयम्मुम जायज़ हो जाए, है ना, पानी पर कुदरत ना रही तो अब तयम्मुम, वज़ू की जगह तयम्मुम करना ही हो। तो अब ये कि अगर देखें कि ट्रेन में कोई सी दीवारें हैं, खिड़कियाँ, इसमें मिट्टी गर्द आई हुई है, तो उस गर्द से तयम्मुम कर लिया जाए। अब सपोज करो कि कुछ भी नहीं है, तयम्मुम कर ही नहीं सकते, कोई सी सूरत नहीं है कि तयम्मुम के लिए मिट्टी शर्त है, मिट्टी या उसकी कोई भी जिन्स हो। तो अब ये कि वक्त भी जा रहा है तो सिर्फ नमाज की हैअत बनाएंगे, नमाज की वो नकल करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज की बगैर नियत के ना नकल नमाज की करेंगे और बाद में ये दोबारा पढ़ना फ़र्ज रहेगा, लेकिन वो क़ज़ा के गुनाह से बच जाएंगे। इस तरह वो मजबूरी की सूरत में करेंगे तो रुकू सुजूद सब करेंगे, मैं नियत नहीं करेंगे नमाज की, हैअत बनाना नमाज की, उसको बोलते हैं नमाज की नकल। तशब्बो बिल मुसल्लीन, नमाजियों की तशब्बो, जैसे नमाज पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ना है, लेकिन यह कि नियत नहीं करनी। बाद में उतर कर जब भी मौका मिला तो अब ये क़ज़ा करनी है वज़ू के साथ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमारे देहात वगैरह में अक्सर गंदम की कटाई दूसरे मज़दूरों से करवाई जाती है, तो उसकी जो उजरत है वो उसी गंदम में से देते हैं। इसी तरह जब थ्रेशर में से गंदम निकलवाते हैं तो उसकी उजरत भी वो गंदम की फसल में से अदा करते हैं। मेरा सवाल ये है कि उजरत जो है वो गंदम की फसल से देना कैसा है, इसके बारे में शरई रहनुमाई फरमा दें। शुक्रिया। गंदम के बदले है ना, गंदम में काम किया और गंदम ये जिस जो काम किया जा रहा है उसी से उजरत देना ये जायज़ नहीं है। इसको कफ़ीज़ तहान का मसला से मशहूर है, तो ये जायज़ नहीं है। इसके लिए अगर गंदम देनी ही है तो इसी से तय ना करें। मिसाल के तौर पर एक मुअय्यन जो है वो यानी मुतय्यन मिक़दार तय कर लें कि आपको उजरत में इतनी गंदम दी जाएगी, लेकिन कहाँ से दी जाएगी, इसी से दी जाएगी, ये तय नहीं होना चाहिए। फिर बाद में इसी से भी दे दी तो कोई हर्ज नहीं है। या फिर कोई और जिन्स मिसाल के तौर पर पैसा तय करें, या अगर गंदम के बदले में जौ या चावल देना तय किए तो मुतय्यन मिक़दार तय करके कोई और जिन्स दी तो इस सूरत में भी जवाज़ है। मुतय्यन मिक़दार में फिक्स क्वांटिटी, मसलन है कि हम ये सारे गंदम कि आप कर दो कटाई वगैरह, तो हम आपको 5 किलो गंदम देंगे, इसमें से देंगे ये ना कहें, 5 किलो गंदम देंगे। तो अब ये तय हो गया, वो ठीक है मुझे मंजूर है, तो अब 5 किलो गंदम अब चाहें तो इसमें से भी दे सकते हैं। और अगर आपने ये कहा कि ये गंदम की कटाई दे दो, कर दो और इनमें से हम 5 किलो आपको दे देंगे, ये नाजायज़ है और थोड़ा सा फ़र्क करना है तो जायज़ हो जाएगा। या फिर एक हम आपको आप गंदम की कटाई कर दें, हम आपको इतने किलो 10 किलो 5 किलो जौ दे देंगे इसकी उजरत में, या चावल दे देंगे, या कोई भी दूसरी यानी कि गंदम के अलावा किसी और चीज़ से हम आपको उजरत देंगे और इतनी देंगे ये तय हो, या रकम देंगे इतनी तय हो, तो ये भी जायज़ सूरत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बच्चों को पाकी नापाकी के मसाइल सिखाने के लिए वालिदैन को क्या अंदाज इख्तियार करना चाहिए? ये है वाकई ये ऐसी आजमाइश वाला काम है कि अब तो बच्चे तो बेचारे बच्चे ही हैं, बड़े भी नहीं समझते, जो जो कर रहे होते हैं हरकतें पाकी नापाकी के ताल्लुक से बड़ी आजमाइश है इसमें। तो हम बहरहाल बड़ों को भी सीखना है, बच्चों को भी सिखाना है। इस सिलसिले में आसान तरीन तो मैं शायद अगर कहूँ हमारे यहाँ ये कपड़े पाक करने का तरीका, ये रिसाला 1 बार 2 बार 3 बार समझ में ना आए तो इसको पढ़ लिया, इससे कुछ ना कुछ मालूमात हो जाएंगी। सारी मालूमात नहीं है इसमें, कुछ ना कुछ मालूमात हो जाएंगी। और
ये सीखने के बाद, आप समझने के बाद, आप अपने बच्चे को उसकी अक्ल के मुताबिक अब समझाते रहें, हाथ धुलाते रहें, इसको कुछ ना कुछ समझाते रहें, तो इंशाअल्लाह ये क्या तरकीब बन जाएगी। अब बच्चे पर हम लोग क्या, बच्चे के रेमो करम पर छोड़ देंगे, ये पाजामा खराब कर दिया, धो ले, अब ये क्या धोएगा, अतराफ को भी गंदा करेगा, कहाँ धोना आता है बेचारे को। हाथ धुलवाते हैं, बच्चे हाथ धोआ, ये हाथ ये किस तरह धोते हैं बच्चे पता, ये पानी वाला करके ये जो मेल कुचलता ना, इसको मजीद पिघला के फिर ये आएंगे और खाना खाएंगे, और फिर वो डॉक्टर साहब की दुआ का समर आपको बनना पड़ेगा। आप खुद इसको सिखाएं। अच्छा साहब, मैं ये सब ये तजर्बे की बातें कर रहा हूँ मैं, ये किस तरह हाथ धोते हैं मुझे पता है। साबुन लगा लो बेटे, वो क्या करते हैं, साबुन पकड़ा रख दिया, लग गया साबुन, धो लिया, धोगा के थोड़ा बहुत चिकना करके वो आधा आधा गीला करके आ जाते हैं, धो लिया। इसलिए अपनी निगरानी में इसको हाथ पकड़ के इस तरह साबुन लगाना है, या थैलियाँ सब वाइट हो जाए, इतना रगड़ना है इसको। ये बड़े नहीं रगड़ते, छोटे क्या रगड़ेंगे, तो जरासीम मरेंगे कैसे। तो ये इस तरह इसको करवाते रहेंगे ना आप चंद बार, फिर ये यहाँ तक धोना है, इस तरह करना है, तो ये फिर धो लेगा ये शायद। फिर भी कभी जल्दबाजी हो तो डंडी मार देगा, इसलिए इसका बच्चे का पीछा नहीं छोड़ना है, आके ये इतना समझ ले कि हाँ इस तरह हाथ धोया जाता है। कि बड़े भी हमने यही देखा है कि वो खाली साबुन को पकड़ के वो बाजू का जो जल्दी होती है गुजारा कर लेते हैं, इस तरह नहीं होता। जैसे अब हाथों में जरासीम है, तो इस तरह थोड़ी मरेंगे खाली साबुन टच कर लेने से, कुछ जरासीम साबुन से मरते हैं। जैसे कोरोना के दिनों में इसकी बड़ी मालूमात आती थी कि कोई आध मिनट यानी 30 सेकंड, कोई बोलता था 20 सेकंड। ये डॉक्टरों की अपनी अपनी लॉजिक या अपनी अपनी तहकीक रिसर्च, कम से कम 20 मिनट साबुन लगा कर न लगा रहे। तो अब आप घड़ी देख लें, 20 मिनट सेकंड ना, 20 मिनट नहीं, 20 सेकंड को देर कितनी लगती है। अब साबुन लगाएं और यूं मलते रहें चारों तरफ, तो खुदा ना खादा कोरोना है उस पर तो मर जाएगा। कम से कम 20 सेकंड, आधा मिनट हो जाए तो और अच्छा है। और ये रगड़ते रहे ना, इस मेल भी उतरे, और ये क्या है, इस तरह के और भी कई जरासीम हो सकता है कि इसमें चले जाए। लेकिन ये भी होता है कि बाद ऐसे जरासीम होंगे कि जो भले कितनी देर आप साबुन लगा के नहीं मरते, ऐसे भी जरासीम होते हैं। पानी उबालो, इतनी उबालते रहो पानी, मरता नहीं है जरासीम। ये ऐसे भी जरासीम होते हैं। नहीं, ये मुख्तलिफ तरह के जरासीम होते हैं, कोई मरते हैं कोई नहीं मरते। पानी में होते हैं, दूध में होते हैं, सब में होते हैं जरासीम। लेकिन हर जरसूमा जो है, सारे जरासीम नुकसान करें, बीमार कर दें, ये भी नहीं होता। बल्कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी जरासीम हमारे अंदर होते हैं जो बीमारियों का मुकाबला करते हैं। हाँ, ये अलग बात है, हम इनको कमज़ोर कर देते हैं। ये बीमारी हुई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई 3 दिन आपको कोर्स करना है, 5 दिन का कोर्स करना है। आपने बस 1 डोज लिया, दूसरा डोज लिया, फ्रेश हो गए, हम समझेगा ठीक हो गए। ठीक नहीं हुए, आपके जरासीम अंदर मुर्दार हो गए, कमज़ोर हो गए, बेहोश हो गए, आप ठीक नहीं हुए। फिर कुछ दिन के बाद फिर वो मरज़ पलट के आया, आप फिर आपने एक टेबलेट खा ली और फिर ठीक हो गए। आहिस्ता से क्या होता है, ये अंदर की जो बीमारी है जरासीम है ना, ये हो गए आदी। और आपके जो जरासीम थे ये मुकाबला कर करके बेचारे हो गए कमज़ोर। तो अब ये जरासीम जो है बीमारी के, ये आदी हो गए। आदी होने के बाद अब ये दवा जो है ना, जो इस पर अटैक करती है, ये इसको काबू कर लेते हैं। दवा से इसको मतलब नुकसान नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेज आ सकता है, फिर बड़े मसाइल खड़े होते हैं। फिर आपको और हाई डोज, फिर इस पर हाई डोज, फिर साइड इफ़ेक्ट, फिर इस पर साइड इफ़ेक्ट। तो ये इसलिए कि जब भी कोई अच्छा डॉक्टर है और वो आपको दवा तजवीज़ करता है, या हकीम है को दवा तजवीज़ करता है और आपको कोर्स बताता है कि 40 दिन कर लो, तो 20 दिन कर लो, तो 30 दिन कर लो, तो ये करना होगा। ये मेरा आपको बहुत ही मोहब्बत भरा हमदर्दाना मशवरा है। इस पर अमल करना, इस पर भूल नहीं करना।
ایک تعداد ہے مریضوں کی جو دوا پوری نہیں کرتے، اور یہ کہ باقی یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ دوا صحیح نہیں کرتا، علاج صحیح نہیں کرتا، بیمار پڑا رہتا تو کیا کرے گا، بیمار نہیں پڑا رہے گا. تو یہ صحیح دوا چھوڑنی نہیں ہے، چھوڑنی بھی ہے ڈاکٹر کے مشورے سے دوا چھوڑنی ہے. میں ایک دور میں ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھا اور برسوں میں نے بلڈ پریشر کی دوا استعمال کی، اور مجھے یہ پتا تھا، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ دوا بس وہ مرتے دم تک نہیں چھوڑنی، قبر تک ساتھ جاتی ہے. بلڈ پریشر ہائی جس کی دوا، اور بھی دوائیں ہوتی ہوں گی اسی، لیکن مجھے تو اس سے واسطہ پڑا تھا یہ چھوڑنی نہیں ہے. اچھا پھر اتفاق سے ایک مریض بھی میں نے دیکھا، میں دیکھنے گیا تھا ان کو، اپنے سے بھائی تھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیچارے وہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا، انہوں نے دوا کی اس کی، پھر یہ فریش ہو گیا تو سمجھے میں ٹھیک ہو گیا. تھا یہ کسی اور ملک میں تھے، امارات میں ہوتے تھے، تو یہ کراچی میں. اب ان کی فلائٹ کا ٹائم آیا، دوا چھوڑ چکے تھے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، کیا ضرورت ہے دوا کی. اچانک بلڈ پریشر نے جمپ کیا اور شریان پھٹ گئی اس کی، برین ہیمریج ہو گیا. پڑے ہوئے تھے بستر میں، گیا تھا. مجھے یہ کہانی ان کی پتہ چلی، بیچارے اب پھر اٹھ نہیں سکے، وفات پا گئے. اللہ غری کے رحمت فرمائے، بے حساب مغفرت کریں گے. تو اس سے بھی سیکھنے کو ملا مجھے کہ یار یہ دوا چھوڑنی نہیں ہے. اچھا پھر پیٹ کا قفل مدینہ وہ کتاب میں لکھنے بیٹا، یہ اتفاق سے کوئی صورت بن گئی. اب یہ اس میں جو روایتیں اور یہ آئیں بھوک کے فضائل، اگرچہ منتشرہ طور پر تو پڑے ہوئے تھے کچھ نہ کچھ، لیکن یہ کہ ذہن بنا ایک، جب یہ مرتب کرنے لگا نا، میں جمع کرنے لگا، میرا ذہن بنا اور میں نے کم کھانا شروع کیا. یہاں تک کبھی کبھی مجھے چکر آ جاتے تھے. بوٹی لینی ہے تو ہڈی والی لینی ہے، ایک بوٹی، بوٹا نہیں. اتنی چپاتی، اتنے چاول، بس خلاص نہیں کھانے والی. اس طرح میں نے اپنے، بس میرا ذہن بن گیا. الحمدللہ میں نے کوشش کی، تھوڑا آزمائش تو ہوئی مجھے، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج اس طرح ہو جائے گا، میری بیماریوں کا. الحمدللہ بلڈ پریشر میرا خود بخود ٹھیک ہو گیا اور لو ہونے لگا. اب میں نے کارڈیولوجسٹ اپنے ہیں ان سے مشورہ کیا کہ کیا پھر بھی یہی کھاؤں بلڈ پریشر کم کرنے کی دوا، کہ میرا تو کم ہونے لگا، لو لینے لگا. یہ ایک دم سے نہیں چھوڑنی. انہوں نے مشورہ دیا آپ ایسا کرو، اس کو پون کر دو، چوتھائی کم کر دو، ایک ہفتہ یوں، پھر آدھی ایک ہفتہ، اور اس طرح ایک ہفتہ کوارٹر، چوتھا حصہ. پھر بولو اب ناپتے رہو، اس میں دیکھتے رہو. تو پھر یہ ڈاکٹر کے مشورے سے یوں تھوڑا 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 کر کے میں نے بلڈ پریشر کی دوا سے جان چھڑا لی. الحمدللہ اس کو کئی سال ہو گئے، ابھی تک میں نے وہ بلڈ پریشر کی اس طرح کی کوئی ایلوپیتھک ٹیبلٹ لی نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اب کبھی کبھی یہ بھی برسوں تک تو میں رہا سیٹ، پھر کبھی کبھی ہائی ہونے لگا کبھی کبھار. تو اب ایک قہوہ اللہ نے نصیب کر دیا کسی کے مشوروں سے، وہ اب قہوہ تقریباً ڈیلی پی رہا ہوں 2 ٹائم اللہ کی رحمت سے. مجھے وہ شکایت نہیں ہے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی، یہ کہہ سکتے ہیں. کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کوئی ٹینشن آ جائے گا، کوئی مسئلہ ہو جائے تو، لیکن میں الحمدللہ وہ میڈیسن کی طرف نہیں گیا. میں چھوڑی وہ، میں آپ کو ترتیب بتانا چاہتا تھا کہ میں نے ترتیب سے چھوڑی. ایک دم ون شاٹ چھوڑ دینے سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ برین ہیمریج کر دے، اچانک جمپ کر جائے. دوا تو جو بھی ہے دوا کرنی ہے ڈاکٹر کے مشورے سے. میرے بلیننگ بہت ہوتی تھی، میں مسواک نہیں کر سکتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی، دانتوں سے خون آتا تھا میرے، مسوڑوں سے آتا ہے. وہ عام طور پہ ہم دانتوں ہی کہیں گے اس کو، لیکن مسوڑوں سے آتا ہے. وہی میں یہ علاج بھی کروائے تھے، اور الحمدللہ وہی پیٹ کے قفل مدینہ کا جو ایک جوش چڑھا تھا، تو اس میں الحمدللہ یہ بھی میرا مرض چلا گیا. بلیڈنگ وہ دن، آج کا دن اللہ کی رحمت ہے، بلیڈنگ کا، دانتوں کی بلیڈنگ کا مرض مجھے نہیں ہے. انہیں اسکیلنگ کروانی پڑتی تھی اور مسائل تھے. تو آپ بھی لگا کر دیکھیں، تجربہ شرط ہے، کم کھا کے دیکھیں، بڑے فوائد ہیں کم کھانے میں، بڑے فوائد ہیں الحمدللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ایسا فارمولہ دیا ہے، ایک حصہ بھوک، ایک حصہ غذا، ایک حصہ
पानी एक हिस्सा हुआ, यानी भूख के 3 हिस्से कर लें। इस तरह अगर कर लें, फिर इतना तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन ये कि वो ये अगर कर ले तो मेरा ख्याल है उसको शायद डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबीबों के भी तबीब हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नुस्खा इतना ज़बरदस्त है। वरना आजकल जो खा रहे हैं जवान भी ठास ठास के खा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। हाँ, इनको यूँ लगता है कुछ भी तो नहीं होता, ताकत आती है, आप पता चलेगा बाद में, ये बाद में पता चलता है। नसों में थोड़ा 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 माइनर 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 ब्लीडिंग, ब्लड में शामिल होना इधर उधर, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इसलिए वो किसी का मैंने बहुत प्यारा, कोई हो सकता है डॉक्टर ही का कॉल, मुझे बहुत समझ में आया, बुढ़ापा सुकून से गुजारना है, जवानी से परहेज शुरू कर दो, मिठा मदीना, पक्का मदीना। लेकिन इतना खाने का शौक है, इतना जज्बा है हमारा, और जिसको देखो बीमार पड़ा है। यानी मैं अगर कहूँ ना कि 100 आदमियों को पूछो इसको कोई बीमारी, तो शायद मतलब ये बोलेंगे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी यार, कुछ नहीं है। हाँ यार, पेट डिस्टर्ब है, पेट डिस्टर्ब ही हमारी ग़िज़ाएँ कर रही होती है, बिरयानियाँ बगैर चबाए चबाए। अब खिचड़े का सीज़न है, तबर्रुक के नाम पर ही डाले जाएंगे, ठीक है। बकरीद का गोश्त जो था कुर्बानी का, ये बहुत बड़ा तबर्रुक है, अल्लाह के नाम पर ये कुर्बान हुआ है। बीमार होते हैं ना, तो तबर्रुक भी, उसकी भी हर चीज़ की लिमिट है। खा के मदीना में शिफा है, और आप मुट्ठियाँ भर के खा लो, ये शरीयत आपको इजाज़त देगी इसकी? कभी नहीं देगी। और मिट्टी उतनी खा सकते हैं कि जितनी नुकसान ना करे। अगर हद ज़रर तक मिट्टी किसी ने खाई, वो ज़रा के वो गुनाहगार है, तो वो हमारे लिखा है, आला हज़रत ने भी लिखा है। तो ये कि हर चीज़ की लिमिट होती है, इसकी हद। लेकिन हम लोग सारी हुदूद फलांग जाते हैं, आ बेल तू भी आ बकरे तू भी आ, अंदर लड़ो कुल्ली इख्तियार, फिर पता चलता है बाद में। एहतियात, खाने में एहतियात करें, हर चीज़ में एहतियात। शरबतें पिए खूब खुशबूदार, ठंडे ठंडे। अला आए, मुहर्रम के शरबत से नहीं हुआ कुछ भी, आपकी हिर्स ने आपको मरवा दिया है। मुहर्रम के खिचड़े ने नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं भी एक आध चम्मच खा लेता हूँ खिचड़ा। तबर्रुक, वैसे वो लुगत में भी तबर्रुक, थोड़ी चीज़ को भी तबर्रुक बोलते हैं लुगतन, उर्दू लुगत में। तो एक आध चम्मच खा लिया, 2 चम्मच खा लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पता नहीं चलता। पेट भर के खाऊं तो फिर यहाँ बैठ जाऊँ आपके पास, मदीना मुज़ाकरे में, आप इंतज़ार करो। ये देखूंगा, खिचड़ी की बात करता हूँ। घरेलू खिचड़ा पेट भर के भी खा लूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। घरेलू जब मेरी तबीयत के मुताबिक अगर बना हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। देखूंगा, अपने से हज़म नहीं होता। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क्यों न हो रुतबा बड़ा सहाबो अहले बैत का, क्यों न हो रुतबा बड़ा सहाबो अहले बैत का, है खुदाए मुस्तफा असहाबो अहले बैत का, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। बोलो असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। फिदा का रूही या सिद्दीक़, फिदा का नफ्सी या उमर, फिदा का ऐनी या उस्मान, फिदा का कल्बी या हैदर, जानम फिदाए अहले बैत, जानम फिदाए अहले बैत, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। आलो असहाबे नबी सब बादशाह है बादशाह, आलो असहाबे नबी सब बादशाह है बादशाह। मैं फकत अदना गदा असहाबो अहले बैत का,
اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، 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 فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا روحی یا صدیق، فدا کا نفسی یا عمر، فدا کا عینی یا عثمان، فدا کا قلبی یا حیدر، جانم فدائے اہل بیت، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ آج ماشاءاللہ ہمارے کورنگی ڈسٹرکٹ کراچی سٹی کے بھی جامعۃ المدینہ کے طلباء، مسجد مدینہ کے بھی طلباء سرپرست یہ الحمدللہ آج مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانشین امیر سنت کی اہلیہ ہیں جن کا انتقال ہوا، نماز جنازہ ان کی ہوگی، تو جانشین امیر سنت کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، ان سے لوگ تعزیت کر رہے ہیں۔ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اللہ اکبر، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مرحومہ کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ پاک مرحومہ کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا کی پڑوسن بنا۔ مرحومہ کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ اسلام بھائی تین مرتبہ قبر پر مٹی ڈالیں گے۔ پہلی مرتبہ پڑھا جائے گا منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ پڑھا جائے گا وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ پڑھا جائے گا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قربان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے وہ شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جائیں گی. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نفلی روزے رکھنے کے حوالے سے ترغیبات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اللہ کی رحمت سے اس کا خوب اہتمام ہو رہا ہے. اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جو یہاں پنجاب سے بھی آئے ہیں، مختلف شہروں سے بھی آئے ہیں، یہاں کراچی کے بھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، تو یہاں تو روزانہ ہی سحری افطاری کا اللہ کی رحمت سے اہتمام ہو رہا ہے. اور جیسا کہ امیر علیہ سنت نے بھی آج ترغیب دلائی ہے تو خاص کر ان دنوں میں ہمارے یہاں نیاز کا بھی اہتمام ہوتا ہے. تو جو یہاں بھی موجود ہیں میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے آپ لنگر رضویہ میں ضرور اپنا تعاون شامل رکھیں. الحمدللہ یہاں پر ایک کثیر تعداد میں عاشقان صحابہ و اہل بیت حاضر ہوتے رہتے ہیں اور یہاں روز ہی نیاز کا اہتمام اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے. تو نفل روزے رکھنے کی ترغیبات کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں کارکردگی بھی ہمارے شعبے دیتے ہیں. ماہ محرم الحرام میں امیر علیہ سنت نے 10 روزے 5 روزے 2 روزے رکھنے کی ترغیب بیان کی ہے. ہمیں جو نیتیں ملی 10 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 30,728، اسلامی بہنوں کی تعداد 18,941. 5 روزے رکھنے کی نیت ہے، اسلامی بھائیوں کی تعداد 35,254، اسلامی بہنوں کی تعداد 23,167. 2 روزے رکھنے کی نیت ہے، اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,56,910، اسلامی بہنوں کی تعداد 73,423. یعنی ٹوٹل کارکردگی جو اب تک ہمیں ملی ہے نیتیں کرنے والے والیوں کی وہ 3,44,423. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو لنگر رضویہ کا اعلان کیا نا تو یہ ضرور اس میں حصہ لیجئے اور جو آتے ہیں وہ بھی اپنا حصہ لیں. ہوٹل میں جائیں گے تو کتنا خرچہ ہو جائے گا، یہی حساب لگا لیں گے 3 ٹائم کا آپ ہوٹل میں کتنا کھا لیتے، اور یہاں تو ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اچھا. لیکن اس کا چارج نہیں مانگ رہا. لنگر رضویہ ہم کو بھرنا ہوتا ہے اور سارا سال چلانا ہوتا ہے. یہ محرم شریف کا اعلان ہوا ہے تو دینے والا اگر محرم میں ہی نیاز کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ حاجی امین سے رابطہ کر کے کہ بھائی میری طرف سے اتنی دیگیں دینی ہے، ہم آپ کو بھجوا دیں گے، آپ پکوا لو، جو بھی ان سے کوئی ترکیب بنا لے. ورنہ جو آپ چندہ دیں گے نا بھلے آپ محرم میں ہی دیں گے لیکن ہم اس کو اگر بچ گیا تو سارا سال چلاتے رہیں گے. یہ نیت کر کے دینا کہ سارے سال کے لیے، سال بھی نہیں سالوں کے لیے، جب چاہیں اس کو استعمال جاری رہتا ہے. خزانے میں کچھ نہ کوئی روز چاہیے، آئے دن ہمارے لنگر کے سلسلے عاشقان رسول میں چلتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات دینے والوں کو تحفہ بھی ملتا ہے۔ آئیے سلسلے میں تفصیلات سنتے ہیں۔ 4 اگست 2022 مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، مصیبت میں مبتلا شخص کو کوئی پہچان نہ سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، صبر جمیل۔ سوال نمبر 2، کیا دنیاوی مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی دعا مانگنا منع ہے؟ جواب، جی ہاں۔ سوال نمبر 3، کن صحابی رسول نے اپنی آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں موت کی تمنا کی تھی؟ جواب، حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ درست جواب دینے والے عاشقان رسول میں سے چند سلیکٹڈ نام: بنت مزمل حسین عطاریہ لاہور، بنت عامر عطاریہ کراچی، بنت جاوید اقبال مامو کانجن، فرحان عطاری کراچی، بنت کلیم عطاریہ حیدرآباد، رضوان عطاری ڈیرہ غازی خان، رحیم بخش عطاری میر پور ساکرو۔ درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی یعنی لکی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام: فرحان عطاری کراچی۔ ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین سے مزید سوالات بھی ہوتے ہیں تو اس کے بھی آپ تفصیلات سن لیں، اور یہ مدنی چینل پر جو نمبر چل رہے ہیں تو آپ بذریعہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے سے عام ہو گئی تھی؟ نمبر 2، شہید کی کتنی اقسام ہیں؟ سوال نمبر 3، جماہی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔